السلام علیکم لیڈیز گائز اینڈ جینٹلمین، آئی ایم سائیکالوجسٹ شمائلہ یوسف۔ آج ہم بات کریں گے کمفرٹ زون۔ کمفرٹ زون کا لفظ آپ میں سے اکثریت نے سنا ہوگا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ آرام اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس حالت میں آپ کو تحفظ کا احساس رہتا ہے اور آپ پر اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ دراصل یہ ایک روزمرہ کی لگی بندھی روٹین ہوتی ہے جس کے مطابق آپ اپنا وقت گزارتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں ہر کام معمول کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ آپ کو اہم چیلنجوں یا غیر یقینی صورتحال کا سامنا نہیں ہوتا اور آپ حالات کو اپنے کنٹرول میں محسوس کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے جو لوگ 90 کی دہائی میں یا اس سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے تو وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس دور میں تانگا ایک ایسی سواری تھا جو کہ گاؤں، دیہات اور شہروں میں یکساں طور پر چھوٹے سفروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسے آج کل جنگچی جو رکشے ہیں تانگے کے نعم البدل کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، اس دور کے لوگوں میں سے اکثریت نے متعدد بار تانگے پر سفر کیا ہوگا۔ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوچوان اپنے گھوڑوں کو ٹریک پر رکھنے کے لیے چمڑا وغیرہ سے بنی ہوئی ایک ایسی اینک استعمال کرتے تھے جو کہ گھوڑے کی آنکھوں پر باندھ دی جاتی تھی۔ اس کا کمال یہ تھا کہ وہ گھوڑے کو وقتی طور پر اندھا کر دیتی تھی اور گھوڑا آنکھوں پر اینک چڑھ جانے کے بعد دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گھوڑا صرف کوچوان کے ہاتھوں میں موجود باغ کے اشارے سے چلا جاتا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو جاتا تھا اور اس کا سارا فوکس بس بھاگنے پر ہوتا تھا۔ اب آپ غور کریں تو اینک گھوڑے کا کمفرٹ زون تھی جو اس کو ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز کر دیتی تھی۔ اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ارد گرد گھڑا ہے یا کھائی، وہ تو بس باغ کی روٹین کو فالو کر رہا ہوتا تھا اور سواریوں کو اپنی منزل پر پہنچا دیتا تھا۔ باغ سنبھالنے والا کوچوان بہت مہارت کے ساتھ گھوڑے کو ہر قسم کی رکاوٹ آسانی سے پار کروا دیتا تھا اور منزل پر پہنچنے کے بعد باغ کھینچ کر گھوڑے کو روک دیتا تھا۔ اب ہم لوگ جب صبح آفس جاتے ہیں یا اپنے کاروبار پر بیٹھتے ہیں تو ہر آفس اور کاروبار کو چلانے کے لیے کچھ قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ وہ قاعدے اور ضابطے دراصل کوچوان کا کام کرتے ہیں اور ہمیں ہمارے اپنے کام کرنے کی مہارت کھوبے کا کام کرتی ہے، کیونکہ ہم ان ضابطوں کا مد نظر رکھتے ہوئے اپنے روزمرہ کے کام آسانی سے سر انجام دے کر اپنا دن گزار لیتے ہیں اور دن تمام ہونے کے بعد شام کو گھر آ جاتے ہیں۔ اپنے اس کمفرٹ زون میں ہمیں اپنے ہمسایوں، محلے داروں اور اقربا کو جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کوئی خبر نہیں پہنچتی ہمیں، کیونکہ ہمارا کمفرٹ زون ہمیں اس قدر آرام پسند کر دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر جمود طاری کر کے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ ہماری ذہنی صلاحیتیں زنگ آلود ہو کر ہمارے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیتی ہیں اور ہم اس کو اپنی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم اپنے خدا کا یہ حکم بھی فراموش کر بیٹھے ہیں کہ اگر ہمارا ہمسایہ رات کو بھوکا سوئے تو آخرت میں اس کا جواب بھی ہم سے لیا جائے گا، اور اگر ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو ہماری ضرورت ہے اور وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ہم سے سوال کرنے میں شرم محسوس کر رہا ہے جبکہ ہم صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی اس کے حالات سے بے خبر ہیں، تو پھر یہ کمفرٹ زون ہمیں کب تک تحفظ فراہم کرے گا؟ ہم کب تک حقوق العباد سے نظر چرا سکتے ہیں؟ اگر دنیا فانی ہے تو پھر کمفرٹ زون بھی سدا کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہم ایک دائرے میں گھومنے والے کولوں کے بیل ہیں؟ یہ اشرف المخلوقات، کیا خدا نے ہمیں اپنے اس زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ نہیں بنایا؟ کیا ہم زندگی کے چیلنجز کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا خدا کی طرف سے ہمیں ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا نہیں کی گئی ہیں؟ کیا ہم علم اور مہارت نہیں رکھتے؟ کیا ہم ان عطا کی گئی نعمتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے؟ کیا ہمارا دماغ اس مخصوص نقطے سے باہر آ کر مزید بہتر کام کر سکتا ہے؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہے، جو کہ یقیناً ہاں میں ہی ہوگا، تو پھر اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور اپنے پیاروں اور اس معاشرے کی ترقی میں اپنے صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا حصہ ڈالیں اور یاد رکھیں یہ دائمی کامیابی ہوگی۔ آخر میں دعا گوں کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے دونوں جہانوں میں آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ لیڈیز گائز اینڈ جینٹلمین، دنیا کا سب سے سچا اور حقیقت پسند ادب روسی، اس نے کچھ اقتباسات لکھے تھے، ان میں سے کچھ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتا ہے، چاہے میں نے ہر چیز کو جو مجھے تکلیف دیتی ہے پیچھے چھوڑ دیا ہو، میں نے وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ وہ لوگ جو مشترکہ المیے سے جڑے ہوتے ہیں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک قسم کا سکون محسوس کرتے ہیں۔
دوستو اس کی کہتا ہے یادداشت میں صرف وہی چیزیں باقی رہتی ہیں جنہیں ہم بھولنا چاہتے ہیں. جب کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے انہوں نے آپ کے بازو کاٹ دیے ہوں. آپ انہیں معاف کر سکتے ہیں لیکن آپ انہیں گلے نہیں لگا سکتے. کسی شخص کی اصلاح میں کچھ بھی اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا کہ اس کے ماضی کی ندامت بھری یادیں ہوتی ہیں. سردیوں کا موسم ان لوگوں کے لیے سرد ہوتا ہے جن کے پاس گرم یادیں نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے زیادہ سرد ہوتا ہے جن کے پاس وہ یادیں تو ہوتی ہیں مگر ان کے ساتھی نہیں ہوتے. دوستو یوسفی مزید کہتے ہیں میرے خیال میں تعارف کے بہترین لمحات وہ ہوتے ہیں جو جدائی سے پہلے ہوتے ہیں. چیخوف کہتے ہیں شاید میرے پاس اتنا شاندار فتوحات نہ ہوں لیکن میں تمہیں اپنی شکستوں سے حیران کر سکتا ہوں جن میں سے میں زندہ بچا ہوں. لیر منٹوف کہتے ہیں وہ لوگ جو کھڑکی کے قریب بیٹھنے پر اصرار کرتے ہیں اگر آپ ان سے راستے کی تفصیلات کے بارے میں پوچھیں تو انہیں علم نہیں ہوتا. بوڑھے شخص سے زیادہ برا کچھ نہیں جو اپنے خوابوں کا بوجھ اپنے بیٹے پر ڈال دیتا ہے اور پھر اولڈ ایج ہوم میں جاگتا ہے. لیڈیز گائز اینڈ جینٹل مین، بہت ہی خوبصورت اقتباسات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. بہت سے اقتباسات ایسے ہوتے ہیں جن سے بھی بہت اچھا سبق ملتا ہے. 3-4 جو لائنز ہوتی ہیں جو کوٹ کی گئی ہوتی ہیں اگر ہم ان کی تشریح میں جائیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سو گائز اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کریں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. شمائلہ یوسف سائننگ آف. اللہ حافظ.